محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان میں دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پانی کی نعمت ہے۔ پانی اللہ کے احسانات میں سے اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر انسان پوری زندگی اس کا شکر ادا کرتا رہے تو اس پر شکر مکمل نہیں ہو پائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے دنوں سے پانی کی آس لگائے ہم لوگ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے تھے کہ کب مانسون شروع ہو اور کب بارش کے بادل اٹھیں اور ہماری طرف آئیں، کچھ پانی کی برسات کی بوچھار ہماری مردہ زمینوں کے اوپر ہو جائے، جو زمینوں سے پانی اندر کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے اس میں ذرا تر و تازگی آ جائے، دوبارہ سے پانی ملنا شروع ہو جائے۔ کیسی کیفیت تھی، کیسی آرزو تھی، دعائیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے بارش کو بھیجا، تن مردہ جو زمین کا تھا اس میں زندگی کو دوبارہ سے واپس لوٹایا، دوبارہ سے گرمی کی شدت کم ہوئی اور ہمارے لیے راحت کی فضا ہموار ہوئی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو یہ پانی کی نعمت ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جس طرح سے قرآن پاک میں پانی کا بارہا تذکرہ کیا ہے، بہت جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سمجھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں گنتے رہو گے اللہ کی، تم پوری شمار نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی دنیاوی نعمت ہے انسانوں کے اوپر، وہ پانی کی نعمت ہے۔ پانی کائنات کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو پانی کو پیدا فرمایا تھا، اس کے ساتھ عرش تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں تذکرہ فرمایا ہے کہ هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، یعنی کائنات کی پیدائش جب اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اس وقت یعنی اس پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو سب سے پہلی مخلوق اللہ کا عرش اور پانی ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا کون ہے، اس میں ذرا رائے مختلف اور اوپینین مختلف ہو گئے مفسرین کے۔ ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ پانی پہلے تھا پھر عرش بنا ہے، بعض کہتے ہیں عرش تھا پھر پانی بنا ہے۔ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو پہلی مخلوق پانی اور عرش ہیں، یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ اور بہت سے مفسرین ہیں صحابہ میں، تابعین میں، جن میں ایک بڑی تعداد یہ رائے رکھتی ہے کہ پانی پہلے تھا عرش بنا، بعض کہتے ہیں کہ دونوں ہی ساتھ ساتھ کے ہیں۔ بہرحال اتنی بات تو طے ہے کہ مخلوقات میں، کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پانی کو اور عرش کو رکھا تھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود بخشا، 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ لیکن یہی اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، کیا جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کیا، یعنی 2 الگ الگ آرگن بنائے، 2 الگ الگ جسم بنائے، 2 الگ الگ وجود بنائے۔ ان کا جو پہلا اسٹیج تھا اس میں دونوں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین الگ الگ کوئی ایلیمنٹ نہیں تھے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو الگ کیا اور زمین کو الگ وجود دیا، آسمان کو الگ وجود دیا، اور آسمان کے اندر پہ بے شمار اللہ کی مخلوقات سما گئی ہیں، جو آسمان کے نیچے سب کچھ اللہ کی مخلوقات موجود ہیں، ستارے، سیاروں اور اسٹارز اور جو بھی اللہ کی مخلوقات الگ الگ گیلیکسیز ہیں،
وہ سب کی سب آسمان کے اندر آتی ہیں۔ اللہ نے ان ساری مخلوقات کو جو کائنات کہلاتی ہے وجود بخشا، پیدا فرمایا، سب ملے ہوئے تھے الگ کر کے، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر زندہ چیز، ہر لیونگ بینگ جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اتنا زبردست سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اس وقت کوئی ریسرچ کر کے کیسے یہ ثابت کر سکتا تھا کہ ہر زندہ مخلوق کا اصل جو مادہ ہے، ایلیمنٹ ہے، وہ پانی ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ ہر زندگی کے اندر پانی اصل مادہ ہے جس کے ذریعے سے زندگی وجود میں آئی ہے۔ کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو؟ اللہ یہ بتانے کے بعد، کائنات کی تخلیق کا حوالہ دینے کے بعد، اور انسان اور پوری کائنات کے اندر جو زندہ چیزیں ہیں ان کو پانی سے پیدا کرنے کا حوالہ دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ پھر خاص طور پہ اللہ انسانوں کے بارے میں، بلکہ انسانوں سے پہلے تمام ہلنے اور موو کرنے والی اللہ کی مخلوق کے بارے میں جو زندگی رکھتی ہیں، فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رینگنے والی چیز، چلنے والی چیز کو پیدا کیا پانی سے۔ ہر چلنے والی چیز پانی سے اللہ رب العزت نے مخلوقات میں پیدا فرمائی۔ ان میں سے کچھ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، کچھ ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں، چوپائے بھی ہیں، انسان ہے جو 2 پیروں پر چلنے والا ہے، بہت سے ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، سانپ ہے، اور دوسرے اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں جو زمین پر رینگ کر چلتی ہے، اپنے پیٹ کے بل پر چلتی ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے پانی سے پیدا فرمائی ہے۔ تو پانی انسان کی زندگی اور کائنات کی ہر مخلوق کی زندگی کی بنیاد ہے، اساس ہے، اسی سے زندگی شروع ہوئی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کائنات میں زندگی کا وجود پانی سے جڑا ہوا ہے، اور انسان کے وجود کے بعد اس کائنات اور زمین کا وجود پانی سے جڑا ہوا ہے۔ انسان اور جاندار جو ہیں وہ اس زمین پر زندہ نہیں رہ سکتی ہیں بغیر پانی کے۔ پانی ایسی اسینشیل نیڈ ہے، ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ کسی بھی جاندار کو اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کو پانی چاہیے، پیڑ پودوں کو پانی چاہیے، جانوروں کو پانی چاہیے، انسانوں کو پانی چاہیے، چرند کو پانی چاہیے، پرند کو پانی چاہیے، جو بھی زندگی رکھتا ہے اس کو پانی ضرور چاہیے اپنی زندگی بتانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے۔ اور پانی کتنی قیمتی چیز ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر غور کریے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے آسانی سے پانی دیا، ہمیں مگ میں پانی ملتا ہے، ہمیں کنویں میں پانی مل رہا ہے، ہم بورویل سے پانی نکال کے پی رہے ہیں، لیکن ہم ذرا غور کریں کہ پانی کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ آپ سوچئے تھوڑے دن بارش ذرا لیٹ ہونے کی وجہ سے پانی کی شارٹیج ہوئی، اتنی بڑی گورنمنٹ، اتنا بڑا ایکوپمنٹ، اتنی بڑی مشینریز، اتنے سارے ڈیم مل کر بھی انسانوں کی ضرورت پورا کرنے سے قاصر ہو رہے تھے۔ حالانکہ ہم جو پانی یوز کر رہے ہیں وہ سیو کر کے استعمال کر رہے ہیں، بنانے کی طاقت تو ہے ہی نہیں۔ کون ہے جو پانی پیدا کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے؟ پانی سیو کر کے اس کو یوز کرنا ہے، اور سیو کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ ہم ایکسٹرا کچھ انتظام کر کے ڈیم بنا لیتے ہیں، جو پانی اللہ نے نہروں کے ذریعے جاری کیا ہے اس کو روک کر ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، زیادہ کوانٹٹی میں سیو کر لیتے ہیں۔ پانی کے اندر اللہ نے جو سیو کیا ہوا ہے پانی، اس کو نکال کر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہی ذرا ڈیلے پانی کی اور بارش کے ہونے کی وجہ سے ہو جائے تو پھر اس میں شارٹیج آ جاتی ہے، کیسی پریشانی واقع ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی گورنمنٹ، اتنا بڑے انتظامات، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی مشینری، اتنے مال و دولت، اتنے سارے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں کہ اتنا پانی پیدا کر سکیں جتنا انسان کی ضرورت ہے، نکال سکیں۔ پانی ہے زمین کے اندر نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن انسان ایک لیول تک ہی نکال سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ انسان کے سامنے بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ایک گھونٹ پانی دیا ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اگر پوری دنیا مل کر بھی اپنی قدرت لگا دے تو تمہیں نہیں پلا سکتی تھی۔ ایک ایک گھونٹ اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے
کہ تم اس پر شکر ادا کرتے رہو تو پورا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اس کو اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انتم منزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جو بارش تمہارے پاس آتی ہے کیا بادلوں کے اوپر سے اس کو اتار کر نیچے ہم نے برسا کر تمہارے پاس پہنچایا ہے، یا تم خود سے اتار سکتے ہو، خود سے نازل کر سکتے ہو، خود سے بادلوں کو حکم دے کے بارشوں کو گرا سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنی قدرت ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم سارے پانی کو مٹیالہ کر دیں، گدلا کر دیں، میلا کر دیں، کیوں شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی اس نعمت کا جو پانی کی شکل میں اس نے تم کو عطا کی ہوئی ہے؟ اگر ہم اس پانی کو مٹی والا کر دیں، مٹیالہ کر دیں، نہ استعمال کے لائق کر دیں، سمندر میں پانی تو موجود ہی رہتا ہے نا، سمندر میں اتنی بڑی کوانٹٹی میں پانی ہے لیکن پھر بھی پانی کی شارٹیج ہے۔ ہم تو یہاں سمندر کے ساحل پر رہتے ہیں، سمندر جو لامتناہی پانی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہماری پیاس نہیں بجھا پاتا۔ اس پیاس بجھانے کے لیے اللہ کی مشینری کام کرتی ہے۔ اللہ کا جو زبردست سسٹم ہے وہ اس پانی کو ہمارے پینے کے لائق بناتا ہے اور زندگی کے لائق بناتا ہے، پھر جا کے ہم زندہ رہ پاتے ہیں۔ پانی تو اتنا بڑا موجود تھا، اللہ ہی کا پیدا کردہ وہ پانی ہے جو سمندر میں بھی ہے، لیکن وہ پانی نمکین ہے، وہ پانی استعمال کے لائق نہیں ہے، تمہارے پینے کے لائق نہیں ہے۔ تمہارے لیے اس کو اگر پینے کے لائق بنانا ہے تو تم کروڑوں روپے لگا دو گے، تب جا کے کچھ کوانٹٹی میں اپنے پانی کو پینے کے لائق اس شکل میں بنا سکو گے جو کنزیوم کرتے ہو۔ ذرا سوچو، اس اللہ نے اس پانی کو اٹھایا، بھاپ کی شکل میں اوپر لایا، بادلوں میں اس کو پہنچایا، پھر بادلوں کو تمہارے پاس لا کے برسایا۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بہت جگہوں پر بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بڑی خوشنما، خوشکن، مزیدار ہوائیں بھیجیں جو بڑی امیدیں لے کر آئیں کہ بارش پیچھے پیچھے آنے والی ہے۔ 2-3 دن سے ذرا ہوائیں چل رہی تھیں، ذرا آندھی کی سی کیفیت تھی، تو ہمیں امید لگ رہی تھی کہ شاید بادل اٹھنے والے ہیں، شاید بارش کا سماں بننے والا ہے، شاید یہ ہوائیں بادلیں لے کر ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خوشخبری لے کر تمہارے پاس ہوائیں آئیں، یہاں تک کہ پھر بھاری بھاری پانی کو اٹھائے ہوئے بادل تمہارے پاس آئے۔ جو زمین مردہ تھی اس کو پانی کے ذریعے سے اللہ نے زندگی بخش دی۔ آپ دیکھیں گے جب برسات چلے گی تو پھر ان جگہوں پر بھی پیڑ پودے نکلنے لگیں گے جہاں پہ پیڑ کے نشانات بھی نہیں تھے۔ کیسے زمین کے اندر ایک زندگی دکھے گی، زمین کے اندر سے جو وجود زندگی کا ہے وہ باہر آنے لگے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے زمین سے غلہ اگایا۔ کیا تم اس پر غور کر کے اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ اسی زمین سے مردوں کو بھی نکال دے گا؟ جیسے مردہ زمین سے اللہ نے زندگی بخشی ہے پانی کے ذریعے سے، ایسے ہی اللہ اس مردہ جسم کو دوبارہ سے زندگی بخش کے اٹھا دے گا۔ پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے جسم کو وجود دیا۔ خلق من ماء دافق، ایک انسان جو ہے وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، اس کا وجود پانی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ قطرہ جو ماں کے پیٹ کے اندر انسان کے وجود کو بخشتا ہے وہ پانی کا قطرہ ہے، ناپاک قطرہ ہے، بڑا ذلیل سا قطرہ ہے جس کو انسان صاف کرتا ہے، لیکن اس سے انسان کو اللہ نے وجود بخشا۔ کیا وہی اللہ اس پانی کے ذریعے سے دوبارہ سے انسانی جسم کو وجود نہیں بخش سکتا ہے؟ دوبارہ بارشیں برسا کے انسان کی زندگی دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ جیسے زمین کے اندر سے زندگی شروع کر رہا ہے ویسے ہی تمہارے جسموں سے زندگی کو دوبارہ شروع کرے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا
فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا، پھر ان ہواؤں کے ذریعے سے آسمان کے اندر بادلوں کو بکھیر دیا، پھیلا دیا۔ ہوائیں ہی بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان بادلوں کے بیچ سے اسپرنگ کی شکل میں بارش کو اتارا۔ اگر ایک ساتھ پورا نالا بہہ جاتا تو پورا پانی ایک ہی جگہ پر گر کر ختم ہو جاتا، لیکن جس شکل میں بارش اترتی ہے، جس طرح سے اس کی بوندیں گرتی ہیں، قطرے گرتے ہیں، ڈراپس گرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک بڑے خطے پر یہ پانی پھیلتا ہے جو بادلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پھر اس بادلوں کے ٹکڑوں کو الگ الگ جگہ پہنچایا، پھر پانی اس کے درمیان سے گرا اور نکلا۔ جب وہ کسی جگہ پر پہنچا پانی، لوگوں کو پانی ملا تو ان کے اندر ایک زندگی لوٹ آئی، ایک خوشی پیدا ہو گئی، ایک الگ بشارت سی اور بشاشت سی ان کو حاصل ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ کل تک جو کیفیت تھی آج کیفیت بدل گئی ہے۔ بارش ہونے کے نتیجے میں جو خوشی ہے، اطمینان، سکون، گرمی کی کمی تو ایک طرف، دوسری طرف پانی کی شارٹیج کے نتیجے میں جو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہے، پانی کے مسائل اور مشکلات ہیں، اس کے سلسلے میں امید جاگ گئی ہے کہ اب انشاءاللہ پانی میسر آنے لگے گا اور پانی اطمینان سے پہنچنے لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد انسانوں کی کیفیت، قرآن میں اللہ نے پانی کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں پانی کی عظمت، پانی کی افادیت، پانی کے مقاصد بھی بیان کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انسانوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ انسان اس پانی کے سلسلے میں کیسا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہو رہی تھی تم مایوس سے ہو گئے تھے، تمہارے اندر بڑی مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، تم گھبرائے ہوئے تھے، تمہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ پانی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب قحط کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو بارش روک دی جاتی ہے، اور بارش رک جاتی ہے تو پھر زمین میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اللہ اس وقت بارش اتارتا ہے جب لوگ مایوس سے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی رحمت کی برسات کرتا ہے۔ تو انسانوں پر اللہ رب العزت یہ احسان جتا رہا ہے کہ تم بڑے گھبرائے ہوئے اور مایوسی کی کیفیت میں تھے، ہم نے پانی کو اتار کر تمہارے لیے خوشخبری کا انتظام کر دیا اور تمہارے لیے اس عظیم نعمت کو آسان کر کے تم تک پہنچا دیا۔ خود انسان کا جسم پانی سے بنا ہوا ہے، پیدائش بھی ہے اور انسان کا یہ وجود بھی پانی ہے۔ 75 سے 80% انسان کے جسم میں پانی ہی ہوتا ہے، انسان اسی کا وجود ہے، پانی کا وجود ہے، اور کائنات میں جو زندہ چیزیں ہیں ان کے اندر بھی بڑا حصہ پانی کا ہوتا ہے۔ ہم جو پانی کنزیوم کرتے ہیں مختلف شکلوں میں، پیڑ پودوں کے ذریعے سے، مختلف غذاؤں کے ذریعے سے، مختلف فروٹس کے ذریعے سے، وہ پانی تو ہے ہی، اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے پانی کے اسٹوریج کا جو انتظام کیا ہوا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اللہ رب العزت پہلے تو پینے کے لائق کر کے پانی کو اوپر سے گراتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہو بارش کا تو کائنات میں پانی پینے کے لائق مل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہی پانی برس کر نہروں میں آتا ہے، کنوؤں میں آتا ہے، زمین میں سیو ہوتا ہے اور پھر زمین سے نکالا جاتا ہے، زمین کو کھود کر پانی کو نکالا جاتا ہے۔ یہ سارا اسٹوریج اللہ رب العزت نے کیا ہے، جو زمین کے اندر سیو کیا ہے اور انسان کے پینے کے لائق اس کو بنایا ہے کہ جو زمین کے اندر سے، آپ سوچئے مٹی کے اندر سے جو پانی نکل کے آ رہا ہے وہ کیسا شفاف ہو جاتا ہے کہ انسان کے پینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کو پھاڑ کے جو پانی گرتا ہے وہ کیسا شفاف ہو جاتا ہے کہ انسان کے پینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں نہر میں، لیکس میں جو پانی جمع ہوتا ہے اور بہتا رہتا ہے وہ انسان کے پینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اگر وہی پانی اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو گندا ہو جائے گا، پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ اللہ نے کیسی زمین بنائی ہے، کیسی اونچی نیچی زمین بنائی ہے کہ اس میں پانی اسٹور بھی ہوتا ہے، انسان کے رہنے کی جگہ بھی رہتا ہے۔ وجہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو ٹھکانہ بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنایا ہے کہ اس میں اطمینان کے ساتھ انسان رہ بھی سکتا ہے، پانی اسٹور بھی ہو سکتا ہے، پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کر سکتا ہے۔
انسان آسانی کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزار سکتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها۔ اللہ کہتا ہے کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے آسمان کو؟ اللہ نے اس کو بنایا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، اور زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ زمین کے اندر سے اللہ رب العزت نے اس کو ہموار کرنے کے بعد غلہ بھی نکالا ہے، پانی بھی نکالا ہے۔ جب کائنات زمین بنی تھی بالکل تپتی ہوئی گرم بہت ہائی ٹمپریچر میں تھی، تو سال ہا سال بارش ہوئی، اس کے نتیجے میں زمین کے اندر بھی پانی اسٹور ہوا، اور زمین کے اندر کی جو گرمی تھی اوپر کی وہ بھی ختم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں انسان کے لیے رہنا وہاں پر ممکن ہو سکا، انسان کی زندگی اس زمین پر شروع ہو سکی۔ اور اس زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے پانی جو زمین میں اسٹوریج کر کے رکھا اس کا استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ انسان کھود کر کنویں کی شکل میں زمین سے پانی کو نکالتا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے پھٹ پھٹ کے پانی گر کر آتا ہے جو انسان کے استعمال میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی کو یاد دلا کے ایک جگہ سورہ ملک کی آخری آیت میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ ان سے کہیے کہ تم غور کرو، اگر اللہ پانی کو نیچے کی طرف لے کر جانا شروع کر دے، پانی کو تمہاری زمین کے اندر جو ہے وہ اوپر سے کم کر کے جو کور ہے، جو تمہاری زمین کا کور ہے، اس کے اوپری سطح سے لیئر سے نیچے کی طرف گرانا شروع کر دے، اس کا لیول، کون ہے جو زمین سے کھینچ کر لے آئے گا؟ کوئی ہے جو صاف ستھرا پانی پینے کے لائق زمین سے نکال کر تمہیں دے سکے؟ یہ اللہ نے زمین میں اسٹور کر کے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، جس کو تم آسانی سے استعمال کرتے رہتے ہو۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کی قدر کرو۔ افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اس نعمت پر ہم جتنا شکر کر سکتے ہیں اتنا شکر کرنا چاہیے۔ میں ایک دو باتیں شکر کے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ نعمتوں کے شکر کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو پانی دیا ہے اس کو ویسٹ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ ہمیں نعمت دی ہے اس کو ضائع کرنے سے بچا جائے، اس کو صحیح استعمال کیا جائے، جسم کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو لیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، روک کر نہ رکھا جائے، دوسروں کو اس کو روکنے کے نتیجے میں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ اللہ کی نعمت کی قدر ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت ناپ تول کے پانی اتارا ہے، بہت اللہ رب العزت جو اللہ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے کائنات کا وہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حجر کے اندر کہ ہم نے پانی کو نازل کیا ہے بقدر معلوم، بہت برابر جانتے ہوئے اندازے سے، بہت ایکوریٹ ویلیو میں اس کو اتارا ہے۔ اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو قدر ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کے انتظام کا جو طریقہ ہے، ان سب کو اختیار کر کے ہم نے بالکل مناسب ضرورت کے مطابق ہم نے پانی کو رکھا ہے، کمی نہیں کی ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو اتارا بھی صحیح اندازے کے مطابق اور اس کو اسٹور بھی زمین میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا بھی ہے اندازے سے کہ کتنی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت یہ آپ کا جو علاقہ ہے کوسٹل بیلٹ کا، اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نارتھ کے بعض علاقوں میں جائیں گے، وہاں مانسون 1 مہینے 2 مہینے کا ہی رہتا ہے۔ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس جگہ پہ جتنی ضرورت ہے اسی طرح رکھا ہے۔ جہاں پہ جو غلے اگتے ہیں، جہاں پہ جو پیداوار ہوتی ہے، جہاں پہ جس طرح کی کھیتیاں ہوتی ہیں، اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے وہاں کے پانی کا انتظام فرمایا ہے۔ تو پانی اتنی مقدار میں گرتا ہے جتنا اللہ رب العزت کے علم میں طے شدہ ہوتا ہے، اور اس کو زمین میں محفوظ کر کے تمہارے آگے کے استعمال کے لیے بھی اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو زمینوں میں جاری کیا، ینابیع فی الارض، زمین میں نہریں بہتی ہیں جن نہروں کے اندر یہ پانی بہتا چلا جاتا ہے۔ تو پانی اللہ رب العزت کی جو اتنی بڑی نعمت
اور اس کا احسان و فضل ہے اس کا شکر ادا کرنا، اس کو سیو کر کے، اس کو صحیح طریقے پر استعمال کر کے، اس کو دوسروں تک پہنچا کے، اس کو روک کر دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ کے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ایک حدیث میں، اس کو اب سنیے اور سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی تعریف جو کرتا ہے، حمد و ثنا جو کرتا ہے، پانی کے ایک گھونٹ کے اوپر، پانی کے ایک گھونٹ کے اوپر جو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہی اللہ کی نعمت کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرتا ہے۔ ایک گھونٹ بھی جو پانی کا ہم منہ میں لیتے ہیں، اس پر الحمدللہ دل سے نکلنا چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمت تھی، اللہ کا یہ احسان تھا جو اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر کے دیا۔ اسی میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے کہ پانی کا انتظام اللہ نے کیا ہے، هو الولی الحمید وینشر رحمتہ، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم مایوس تھے، اللہ رب العزت نے رحمت کی برسات کی، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کارساز بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے۔ یعنی انتظامات کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اپنی مخلوقات کے انتظامات کرتا ہے، اس نے پیدا بھی کیا ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے۔ تخلیق بھی اللہ کا کام ہے، تدبیر بھی اللہ کا کام ہے۔ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا، پیدا کرنا۔ تدبیر کا مطلب ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے انتظامات کرنا۔ ولی کے ایک معنی ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے پانی کو برسا کے زبردست زندگی کا انتظام کر رہا ہے، اور اللہ اپنی ذات میں تعریف کے لائق ہے۔ تم تعریف کرو یا نہ کرو، تعریف تو اللہ ہی کی ذات دیتی ہے۔ حمید، حمید کہتے ہیں اس ذات کو جس کی ذات میں تعریف ہو، کوئی تعریف کرنے والے کی وجہ سے اس کی تعریف نہیں ہوئی ہو۔ ہم جیسے لوگ ہیں، کوئی تعریف کرے گا تب ہماری تعریف ہوگی، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جب کوئی تعریف کرنے والا روئے زمین پر نہ رہے تب بھی اسی کی تعریف ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر اس کی تعریف کریں پھر بھی اس کی عزت میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے لگیں، اللہ کی عزت میں ایک بال کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر اللہ کی نافرمانی اور معصیت اور گناہ میں لگ جائیں، اللہ کی عزت میں ادنا درجے میں بھی کمی نہیں کر سکتے۔ آخری بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، بارشوں کا نازل ہونا اور بارشوں کا رکنا یہ ہمارے اعمال سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں فرمایا ہے، جب گناہ ہوتے ہیں، معصیت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ بارش کو روک لیا کرتا ہے، بارش کو کم کر دیا کرتا ہے، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت کا ایک زبردست مظہر ہے، اور اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمت کو اس طرح سے نہیں نچھاور کرتا جو معصیت کرنے والے ہوتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے نیک بندوں پر نچھاور کیا کرتا ہے۔ اسی لیے بارش کی کمی کے نتیجے میں استغفار کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سب کو لے کر استسقاء باہر نکل کر دھوپ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں استغفار کیا جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے، اور جب بارش ہو تو اس پر اللہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں بارش کی، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا دے، کیونکہ کئی قوموں پر اللہ بارشوں کے ذریعے سے عذاب بھی بھیج دیتا ہے۔ بارشیں جب حد سے زیادہ ہو جائیں، جب طوفان کا روپ دھار لیں، جب فلڈ بن جائیں، تو ہم جانتے ہیں کتنی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، کتنے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس لیے بارش سے پہلے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا، جب اللہ کی رحمت آنے لگے تو اس کو اللہ سے نفع بخش بنانے کی دعا کرنا، پھر ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ 3 سٹیجز ہیں۔ بارش ہونے سے پہلے توبہ اور استغفار کر کے اپنے اعمال کو درست کرنا، گناہوں سے بچنا، تبھی اللہ کی طرف سے بارشیں اترتی ہیں، ورنہ زنا جس زمین پر ہوتا ہے، گناہ جس زمین پر ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت رک جایا کرتی ہے۔ جب بارش ہونے لگے تو اللہ سے رحمت کی دعا کرنا کہ یہ عذاب نہ بن جائے، کیونکہ بعض قوموں پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جب بادل اڑ کر آ رہے تھے تو وہ بڑے خوش باہر نکلے کہ اب بارش ہونے والی ہے، لیکن وہ عذاب کے بادل تھے۔ ایسا نہ ہو کہ عذاب کے بادل بن جائیں، تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے بارش ہونے کے وقت کہ ہم نفع بخش بارش کی دعا مانگیں۔ پھر پانی کے اسٹور ہونے کے بعد، پانی کے ملنے کے بعد اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا
کہ ایک گھونٹ بھی پانی پیو تو الحمدللہ کہو، ایک لقمہ بھی کھانے کے کھاؤ الحمدللہ کہو، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی خصوصی رحمت اور فضل کے نتیجے میں تم تک پہنچ سکا ہے۔ تم اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بچا پا رہے ہو۔ اللہ رب العزت اس بارش کو ہماری پوری بستی اور علاقے کے لیے خیر کا، برکت کا، عافیت کا ذریعہ بنائے اور رحمت کا ذریعہ بنائے، ہم سب پر اپنا فضل نازل فرمائے، بارش کو اور موسلا دھار ہمارے لیے ضرورت کے انتظام کے اعتبار سے پورا مہیا فرمائے، مانسون خیر و برکت کے ساتھ ہمارے لیے آئے، ہمارے کسانوں کے لیے، ہمارے دوسرے کاروبار اور کام کرنے والوں کے لیے یہ خیر اور عافیت کا ذریعہ بنے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے پریوار کے لیے، سب کے لیے یہ رحمت اور عافیت اور خیر و سکون کا ذریعہ بنے۔ اور جن علاقوں تک ابھی پانی نہیں پہنچا اور وہ ضرورت مند ہیں، اے اللہ ان علاقوں تک پانی پہنچا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی اس عظیم ترین نعمت کی قدر کر کے اس کو صحیح سے استعمال کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔